وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 77، درس نمبر 1698، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم صرف اپنے رب کو پکار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 77، لفظی ترجمہ: قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. آپ فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو. فقط کذبتم، تو پس تم نے اس کو جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما، اب یہ جھٹلانا جو ہے تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا. سامعین کرام، بہت ہی مرکزی مضمون ہے اس آخری جو آیت ہے سورہ فرقان کا. اور دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، تمام انبیاء کرام انسانیت کی فلاح کے لیے آئے ہیں، اور انسانیت کو اس کا مقصد زندگی اور اس کی منزل اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں. تھوڑی سی تسلی سے میری بات سنیں، اصل میں بات بڑی اہم ہے، بڑی ہی اہم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے. یہ کائنات جو ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور یہ زمین، اس میں یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ ہمارے لیے، یہ محفل ہمارے لیے سجائی گئی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اصل میں ہم تو بالکل غافل ہو کر، اور میں اگر یہ لفظ کہوں کہ اگر ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ سوئے ہوئے کو اپنے ارد گرد ماحول کا پتہ نہیں چلتا اور اس کا ادراک نہیں ہوتا. بارش ہو رہی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، آپ کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں،
تو آپ کو پتہ تو نہیں چلے گا بارش کا. یہ مطلب ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا، اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ یعنی ہم لوگ ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بدبو ہے. حدیث شریف میں اس کا تذکرہ آتا ہے، ایک لوہار کی دکان جہاں لوہا گلایا جاتا ہے اور انگیٹھی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے دھوئیں کی اور دھواں ہوتا ہے. تو یا ایک ایسی جگہ جو بدبو کا کام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو کھالیں بیچتے ہیں نا، کھالیں، جانور کی کھالیں، اس دکان میں آپ جائیں تو وہاں ایک خاص بو ہوگی کھالوں کی، کیونکہ وہاں بہت سی کھالیں رکھی ہوتی ہیں، سٹور ہوتی ہیں. کچھ کھالیں جو ہیں ایک خاص بو ہوتی ہے، لیکن وہاں رہنے والے اس بو کے عادی ہو جاتے ہیں. یا اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بکس بناتے ہیں لوہے کے، چادر سے لوہے کے بکس بناتے ہیں نا، جستی چادر سے، وہاں میں کبھی کبھی بازار میں جاتا ہوں، وہاں بیٹھتا ہوں دکان پہ، تو وہاں یعنی چاروں طرف لوہاروں کی دکانیں، سب اور سب ٹک ٹک کر رہے ہیں. تو ایک شور ہوتا ہے وہاں پر، ہتھوڑیوں کو وہ جب کرتے ہیں نا، ہتھوڑے برساتے ہیں ٹین کی چادر پر، تو اس کا ایک شور ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہے مقامی، وہ اس شور کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ ایک نارمل ان کو لگتا ہے، ایک نارمل چیز لگتی ہے. اچھا، اس میں آپ کو ایک اور مثال دوں. ہمارے شیخ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک مثال ہمیں سمجھائی تھی کہ یہ جو پہلے، آج کل تو یہ یعنی وہ کموڈ کا سسٹم آ گیا، فلیش سسٹم. پہلے ہمارے زمانے میں تو وہ سسٹم یہ نہیں تھا، عام طور پہ نہیں تھا. آج بھی سنتے ہیں بعض جگہ یہ سسٹم نہیں ہوتا ہے. انڈیا میں خاص طور پہ مطلب وہ مودی جی نے ایک مہم چلائی ہے کہ بھئی یہ سسٹم ہو. تو وہاں تو ہمارے گھروں میں، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، تو کھڈی کا سسٹم تھا. سب سے اوپر کی چھت میں ایک بیت الخلا تھا، وہاں پہ کھڈیاں تھیں، اور وہ تو الغرض مطلب وہاں جمع دار ہوتے تھے. جمع دار، ان کا کام وہ گندگی اٹھانا اور لے جانا، اور گھر سے روزانہ آتا تھا وہ. خیر، تو اچھا، وہ لوگ جو تھے وہ عادی تھے. ہم لوگ جو تھے جب وہاں جاتے تھے تو منہ پہ رومال لگ لیتے تھے یا کوئی مفلر منہ پہ لپیٹتے تھے، کہ وہ کیونکہ ایک جاتا، دوسرا جاتا، تیسرا جاتا، تو وہاں گندگی کا ڈھیر لگ جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ بو ہوتی ہے اس کی. اچھا، وہ جمادات ہوتا تھا، وہ اس کو کوئی وہ نہیں ہوتی تھی اس میں. اچھا، تو وہ مثال میں آپ کو دے رہا تھا. اسی طرح جمادار یا اس کے بچے وغیرہ وہ عادی ہوتے ہیں گھروں میں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں. تو اس کا جمادار کا ایک بیٹا گیا عطار کے بازار میں، جہاں خوشبوئیں اور عطر فروش وغیرہ، اور سارا بازار مہک رہا تھا خوشبوؤں سے. تو وہ اس کا بیٹا گیا، تو وہ تھوڑی دور چلا، تو تھوڑی دور جا کے بے ہوش ہو گیا، گر پڑا. تو سب لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا، اس کو دل کا دورہ پڑ گیا یا کیا ہوا. ایک ہاتھ میں وہ سہلانے لگا، کوئی منہ پہ پانی ڈالنے لگا. وہ ہوش میں ہی نہ آئے، وہ بچہ جو ہے ہوش میں ہی نہ آئے، بے ہوش، کوئی تدبیر نہیں ہو رہی تھی، سانس لے رہا تھا وہ. تو اتنے میں اس کا بھائی اس کو تلاش کرتے ہوئے آ گیا. تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ یہ ماجرا ہے، میرا بھائی بے ہوش ہے اور لوگ جگا رہے ہیں، تو وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا. خیر، اس نے کہا ٹھہرو، میں آتا ہوں، میں اس کا علاج میرے پاس ہے. تو وہ جوتے پہ کوئی گندگی لگا کے لے آیا، اور اپنے بھائی کے ناک کے ساتھ وہ گندگی اس کو سنگھائی. تو اس کے ایک دم وہ جاگ گیا، ہوش آ گیا اسے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ گندگی کا عادی تھا، اور یہاں آ کے وہ اس پہ کوئی دورہ پڑ گیا.
بے ہوش ہو گیا. تو یہ میں آپ کو دیکھیں، میں کوئی قصہ گو نہیں ہوں اور میں آپ کو کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا. ایک بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 77 جو ہم پڑھ رہے، تو یہ ایک ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ اللہ کو نہیں پکار رہے. اور وہ پہلی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہمارے لیے یعنی ایک راستے کا منزل بتا دی ہے اور اپنا راستہ ہمیں دکھایا ہے، جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کی کامیابی، تھوڑا سا میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی، انسان کی منزل اللہ. اب انسان کی جو کامیابی ہے، اس کا معراج ہے، اس کی معراج ہے، تو وہ کیسے حاصل کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سلسلہ بنا دیا ہے کہ یہ اگر میری بات مانے، مجھے دیکھے، میری طرف رخ کر لے، مجھے پکارے. یہ پکارنے کا اس میں آپ کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا لوگوں نے، میں تفسیرات وغیرہ کا مطالعہ بھی کرتا ہوں، اور تو یہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے بت ہے اس کا مطلب، کوئی فلاں کوئی فلاں، آپ دیکھ رہے ہیں کتابوں میں. نو، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا، قرآن کی آیت ہے. دیکھیں، قرآن کو آپ قرآن سے سمجھیں. قل انما ادعو ربی، آپ ان سے کہہ دیں میں تو فقط رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں کرتا. لہو دعوت الحق، پکارنا اللہ کو سچا ہے، اللہ ہی کی پکار حق ہے اور سچ ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور جو یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں. تو میں آپ کو دیکھیں آرام سے یہ بتا رہا ہوں بات کہ ہم نے دنیا میں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، یعنی منزل بنانا ہے اللہ کو. اور پھر طریقہ کار کیا ہے کہ آپ رب کو پکاریں، فقط رب کو پکاریں، رب کو اپنا آقا تسلیم کر لیں. آقا حکم دینے والا، لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ ہم فقط رب کی بندگی کریں، فقط رب کی مانیں. جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. یہ باتیں آج یعنی میرے بہت سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ الہ کا مطلب بتایا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی پھر مختلف لوگ منفی کمنٹس کرتے ہیں کہ بھئی کیا آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو ہم نہ کبھی سنا نہ کہ، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آیت نمبر 77 ہے بہت ہی اہم آیت ہے. اور میں آپ کو وہ بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے بات اللہ کی ماننی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی آپ بات مانیں، جس کی آپ اطاعت کریں، جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں. میں دعا کا ہم نے معنی محدود کر لیا ہے. ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہیں اپنی رحمت سے جواب دوں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. دیکھیں، ہم نے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے نا، معنی محدود کر لیا ہے بس. دعا، اور دعا ہماری ساری ظاہر کے متعلق ہیں. ہم تو ظاہر کے بندے ہیں، ہم تو نفس و خواہشات نفس کے بندے ہیں، ہم تو دنیا کے بندے ہیں. آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، وہ ساری دنیا کے بارے میں. ابھی مجھے ایک میسج آیا کہ مجھے رزق کے زیادتی کا ایک وظیفہ بتا دیں.
میں نے کہا بھیا یہ میرا کام تو نہیں ہے۔ تو ہماری دیکھیں سوچیں ساری دنیا کی طرف ہیں، ہم دنیا دار ہیں۔ اس بات پہ آپ ناراض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں جب یعنی ایک مریض کو کینسر ہے اور وہ اس کو آپ اسپتال لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر پتہ چلا لیتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے، تو اگر وہ مرض ڈاکٹر مریض کو نہ بتائے، اس کا علاج نہ بتائے، اس کا پرہیز نہ بتائے، تو پھر تو علاج نہیں ہو سکتا۔ میں تو انسان کا بلکہ آج کے مسلمان کا جو اصلی مرض ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو انسانیت کا مرض ہے۔ یہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، سارے پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں اور انہوں نے کامیابی کا فقط ایک ذریعہ بتایا ہے۔ پہلی بات کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں۔ یہ معبود آپ پکاریں گے معبود کو اپنے عمل سے۔ دیکھیں پکارنا ہوتا ہے عمل سے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ پکار ایسی نہیں ہے زبان اے اللہ یا جو بھی ہے۔ ہاں ہم کہہ رہے ہیں، یہ زبان حال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے دنیا، اے دنیا، ہائے دنیا، اے دنیا، ہائے دنیا، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، بس آپ دنیا کو پکار رہے۔ نو، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں آپ کی جو تباہی کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم غیر کو پکار رہے ہیں، غیر کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے یعنی سر اطاعت نہ جھکایا ہے نہ جھکانا چاہتے ہیں۔ ہر انسان اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے۔ وہ بڑا مشہور وہ جملہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی۔ پھر آپ کے بعض جملے جو ہیں نا آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ ٹیک کیئر کیا مطلب؟ اپنے ظاہر کا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو اردو میں، ٹیک کیئر انگلش میں۔ اپنا خیال رکھو، اپنے ظاہر کا خیال رکھو۔ روح کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے بیچ میں سے۔ مختصر اگر میں سارے مضمون کو سمیٹوں تو بات ایک بنتی ہے کہ ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری معراج فقط اس میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے توقع رکھ رہے ہیں، اللہ کی مان رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ جہالت ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری کامیابی کا راز کیا ہے، نہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے۔ 50 سال ہو گئے مجھے مسجد میں جاتے ہوئے، جمعہ پڑھتے ہوئے، میں نے آج تک ممبر سے پکارنے کی یہ تشریح نہیں سنی ہے جو میں آپ کو اللہ کی توفیق اور اپنے جو ہمارے شیخ نے ہمیں بتائی ہے، صاحب قرآن جو مجھے ملے انہوں نے بتائی ہے۔ یہ مجھے مسجد کے ممبر، نہ میں کسی کتاب میں پڑھتا ہوں، میں تفاسیر بڑے بڑے مفسروں کی 2-3 میں نے تفاسیر دیکھی ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ یہ چیز پکار کا یہ مطلب نہیں بیان ہوگا، کوئی بت کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، آپ خود دیکھ لیں، مجھے کوئی وہ اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ یہ میری ذمہ داری بھی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پکارنا ہے کیا چیز۔ اصل تو آپ دیکھیں جو آپ کا مقصود ہوگا اسے آپ پکاریں گے، جو آپ کا مقصد حیات ہوگا اسی کو آپ پکاریں گے، اسی کی طرف۔ آج ہمارا مقصود حیات دنیا ہے، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں۔ پھر اچھا جب جو آپ کا مقصود ہوگا وہ اسی کے سامنے آپ سر بھی جھکا دیں گے۔ مقصودوں کا معبودوں کا، حضرت علی کا مشہور جملہ ہے، جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے، معبود اسی کو آپ پکاریں گے۔ معبود وہ جس کو آپ پکار رہے ہیں۔ دیکھیں میں ایک جملے میں یہ مضمون ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سن لیں۔ معبود وہ جس کی آپ بات مانیں، جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، جو آپ کا معبود ہے اسے ہی آپ پکاریں گے۔ ہمارا معبود، ہمارا محبوب، ہمارا مطلوب تو دنیا ہے،
آپ دیکھ لیں، اپنے دماغ کا آپریشن کریں نا، آپ کی کھوپڑی میں کیا فلم چل رہی ہے؟ ساری دنیا کی فلم ہے، خواہشات دنیا، ہر ایک کے ہر سٹیج پہ۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، کھیلنا، یہ وہ، رونا کھیلنا، بس وہ مشغول ہوتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ کھیل میں لگ جاتے ہیں، اور اس کو جو پسند ہوتا ہے مائیں موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں، کارٹون، یہ اس کے دل میں یہی بس چلنا ہوتا ہے، ہر چیز سے وہ کھیل بنا لیتا ہے بچہ۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ہم دنیا ہی میں کھیلنے لگتے ہیں۔ جو بالغ افراد ہیں، جو بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا جو ہے ایک کھیل تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهْوٌ، کھیل تماشا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اسی کھیل تماشے آپ دیکھ لیں، دیکھیں، میں ایک موٹی سی بات کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ جو ہے سیاست میں ہیں، کچھ اپوزیشن میں ہیں۔ سیاست میں جو لوگ ہیں، کچھ اپوزیشن میں ہیں، کچھ اقتدار میں ہیں۔ کبھی اپوزیشن والے اقتدار میں آ جاتے ہیں اور اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اب یہ سارے کرسی کو پکار رہے ہیں، یا کرسی یا کرسی، لاکھوں کا جلسہ۔ عمران خان اپنے بس کہتے ہیں میں تو 24 گھنٹے میں لاکھوں لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں، اور لوگ دیوانے ہیں اس کے۔ یعنی ابھی تو دیوانگی کم ہو گئی ہے، 3 سال میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی کیا طاقت ہے۔ آخری امید، اور انہوں نے یعنی جب اپوزیشن میں تھے تو یہ بینر، ہم آخری امید، اور اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، یہ ان کے بینر لگے ہوتے تھے ہر چوک پہ۔ تو خیر، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے کسی سیاست سے، کسی شخصیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ ہم پکار رہے ہیں غیر کو، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ہم جھکے ہوئے ہیں غیر کے سامنے، ہم جھکے ہوئے ہیں مٹی کے سامنے، مٹیریل کے سامنے، مٹیریل۔ اب مٹیریل میں دولت، عزت، شہرت، آپ دیکھ لیں، میں خود سنتا ہوں، بعض لوگ میرے پاس مختلف، عزت بڑی چیز ہے، میری عزت تم نے خاک میں ملا دی۔ آپ خود دیکھ لیں، جب آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ اپنے نفس کے پرستار ہوتے ہیں، میری تم نے یہ کیا اور وہ کیا، اور مجھے گالی دی، میری ماں کو گالی دی، اور یہ کیا وہ کیا، آپ طیش میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو ظاہر پرست ہیں، آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں۔ بھئی کسی نے گالی دی ہے تو کسی نے اگر آپ کو ماں کی گالی دی ہے، حدیث کا مضمون ہے، تو دراصل اس نے اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ خیر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم رب کو نہ پکاریں تو رب کو ہماری حاجت نہیں ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوائے بڑی چاؤ، بڑی محبت سے، کہ دنیا میں آ کے ہم اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، پیغمبر کی اطاعت اختیار کریں۔ یہ پکارنا ہے، اصل پکارنا یہ ہے۔ اگر آپ کی دیکھیں، اب میں آپ کو وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے، میں آپ کو جو لوگ رب کو پکار رہے ہیں تو اس کی میں علامات بتاتا ہوں۔ جو رب کو پکار رہا ہے، یہاں دیکھیں، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ترجمہ یہی ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اب بات تو پکار کی ہے، اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو علامات بتاتا ہوں، پھر آپ اس میں آپ اپنا یعنی آپ کس گروہ میں ہیں۔ ایک گروہ لوگوں کا ایسا ہے دنیا میں، ہمیشہ ایسا رہا ہے، جن کی منزل اللہ ہے، جن کا یقین اپنے اوپر یقین ہے، یعنی انہوں نے اپنے ظاہر پر یقین نہیں ہے، اپنے باطن پر یقین ہے، اپنے آپ کو لوگ پہچان چکے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کو پکار رہے ہیں کہ بھئی میں تو روح ربانی ہوں، اور مجھے تو تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے اور مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ ان کا یہ یقین ہوتا ہے جو اللہ کو پکار رہے ہیں،
ان کا یہ یقین ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر، کہ یہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، میں تھوڑے عرصے کے لیے ہوں اور اللہ نے مجھے بلا رہا ہے بڑی پیار سے اور بڑے محبت سے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، ساری نعمتیں میرے لیے ہیں۔ اب میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا ہے اور زندگی بندگی میں گزارنی ہے، زندگی اللہ کو پکارتے ہوئے گزارنی ہے۔ اللہ کو پکارنے کا مطلب زندگی بندگی میں گزارنی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، جو خالص اللہ کو پکار رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، ان کا اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم تو صرف رب کو چاہتے ہیں، ادعو ربی، ہم تو رب کو پکار رہے ہیں، ولا اشرک بربی احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ پھر یہ دیکھیں مضمون بہت قیمتی ہے تھوڑا سے، یعنی میں آپ کو اہل ایمان کی حالت بتا رہا ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو فقط رب کو پکارتے ہیں۔ اور قرآن کا مطالعہ کر لیں آپ اور اس پر ذرا سوچیں، تدبر سے کام لیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا، اچھا چلیں یہ مضمون تو ایک طرف رکھ دیں، میں تو وہ علامات بیان کر رہا تھا کہ بھئی جو اللہ کو پکار رہے ہیں ان کا پہلے اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، اپنی حقیقت پر وہ جان جاتے ہیں، جاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ سوئے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ جو اللہ کو پکار رہے ہیں یہ جاگ گئے ہیں، یہ بیدار ہیں، یہ صاحبان تقویٰ ہیں، احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا رخ اللہ کی طرف ہے، ان کی منزل اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر یعنی دین اسلام، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی منزل اللہ ہے۔ یہ لوگ جو ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں اپنے عمل سے، قول و عمل سے، زبان پہ بھی اللہ ہے اور دل میں بھی اللہ ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک ھم الفائزون۔ بہرحال یہاں پہ میں رک کے آپ سے اجازت کا طالب ہوں کیونکہ وقت ہمارا اختتام پذیر ہے۔ ابھی یہ بات تشنا ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مزید اللہ نے چاہا اور اللہ نے توفیق دی تو میں مزید اس پہ بات کروں گا، کیونکہ بات بڑی اہم ہے۔ ہم آج دنیا میں یا تو اللہ کو پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم